یہاں پر کیا کر رہی ہو تم؟ وہ میجر شہریار کے خاص روم میں موجود تھی۔ جب جانی پہچانی آواز سن کر اس کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میجر شہریار نے اس کو سختی سے منع کیا تھا کہ تم نے اس کمرے میں قدم نہیں رکھنا اور نہ ہی اس کے آس پاس بھٹکنا ہے۔ اگر میں نے تمہیں اس جگہ پر دیکھ لیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اگلے ہی دن میں تمہیں گاؤں چھوڑ آؤں گا۔ وہ گاؤں نہیں جانا چاہتی تھی، وہ واپس ان ظالم لوگوں میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے تو اس کی اپنی ظالم چچی سے جان چھوٹی تھی۔ میں غلطی سے یہاں پر آ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے معصومیت کی تمام ریکارڈ توڑنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ آپ بہت ہی سوچ بچار کے بعد اس کمرے میں داخل ہوئی ہے۔ اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے وہ پراسرار انداز میں بولا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کمرے سے باہر ہی ایک کیمرہ لگا ہوا ہے۔ جب وہ وہاں پر کڑی کیلکولیشن کرنے میں مصروف تھی کہ اسے اندر جانا چاہیے یا نہیں، تب وہ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر اس کی تمام حرکتیں ملاحظہ فرما رہا تھا۔ اسے دل ہی دل میں ہنسی بھی آ رہی تھی مگر غصہ بھی آ رہا تھا، کیونکہ جو بھی اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا تھا وہ اس کی رڈار میں آ جاتا تھا۔ میں آپ سے کوئی سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے اس کا جواب دے۔ آپ جانتی ہے کہ مجھے خاموشی پسند نہیں ہے۔ میجر کی آواز سن کر اس نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں اٹھائی تھی۔ یہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ پل میں ہی اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے کسی کو بھی ہرانے کا ہنر رکھتی ہے۔ میجر نے ایک گہری سانس لی اور 2 قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ پیچھے کی طرف کھسکی کیونکہ میجر صاحب کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا خمار اتر آیا تھا۔ ماہین نے اس وقت گلابی رنگ کا بہت ہی خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا جس میں اس کی سفید رنگت مزید نکھر گئی تھی۔ وہ اس کے بہت ہی قریب موجود تھا، دونوں میں صرف چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ اس نے ماہین کی توڑی پکڑ کر اس کا چہرہ بلند کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا نشے سے بھرپور لہجے میں بولا، تم جانتی ہو کہ تم جو بھی غلطی کرو گی تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ وہ اس سے سوال نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کو خبردار کر رہا تھا۔ میں جانتی ہوں خان جی، مگر یہ آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دے۔ میرے ہاں غلطیوں کی معافی نہیں، صرف اور صرف سزا ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی نازک سے کمر پر ہاتھ ڈالا اور اس کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ ماہین کو اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر میجر صاحب کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی باہوں میں تڑپ رہی تھی اور خود کو چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اپنی پیاس بجھانے کے بعد وہ ذرا سا پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور غور سے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے نقش کو دیکھنے لگا جہاں پر شرم و حیا کے رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی۔ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ اپنے آپ پر قابو پانا میجر کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ذرا سا اس کے کانوں میں جھکا اور اسے سوال کرنے لگا، میں نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس قدر حسین بیوی ملے گی۔ اس نے زور سے میجر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ اب کے بعد شہریار کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ تم جب مجھے خود سے دور کرتی ہو تو میرا دماغ غصے سے کھولنے لگتا ہے۔ پلیز، میں ابھی اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ تم 18 سال کی بالغ لڑکی ہو۔ پہلے تو میں تمہیں معصوم سمجھتا تھا مگر مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ تمہیں ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ نہیں، آپ کو غلط لگ رہا ہے، اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، مگر وہ اس کی باتوں کو خاطر میں لائے بغیر اس کو اپنے بازو میں اٹھا چکا تھا اور اب اس کا رخ کمرے کی جانب تھا۔ اس نے اپنا سر شہریار کے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ اس کا دل ابھی بھی کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کو اسے سخت انسان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے سہاگ رات کے وقت بہت زیادہ ڈرایا تھا کہ تمہارا شوہر تو جن بھی جاتا ہے، وہ تو ایک فوجی بھی ہے۔
اس نے تو سخت ٹریننگ بھی کی ہوئی ہے، وہ تو تمہاری جان ہی نکال دے گا۔ اور ابھی یہ ساری باتیں کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ وہ اس کے چنگل سے نکل کر ہی دور بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ سب کچھ بھی بہت زیادہ مشکل تھا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ وہ اس کے خوبصورت چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ شہریار نے اسے بہت ہی آہستگی سے بیڈ پر لٹایا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی، مگر وہ اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر اسے دوبارہ سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ مجھ سے فرار کا اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک معصوم لڑکی سمجھتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ تمہارا ذہن ابھی کچا ہے، تمہیں ان ساری باتوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے، مگر تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک نکلی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میجر شہریار کو کبھی بھی غلط فہمی نہیں ہوتی ہے۔ میجر شہریار جو کچھ بھی کہتا ہے ثبوت کی بیسس پر کہتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس لڑکی کی ریکارڈنگ چلا دی تھی۔ کیا آپ میری ساری باتیں ریکارڈ کر رہے تھے؟ بالکل بھی نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ اب وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ چکا تھا۔ اس کی نظر اس چھوٹی سی لڑکی کی گردن کے اوپر موجود تل پر تھی۔ سہاگ رات پر بھی اس کی نگاہیں اسی جگہ پر ہی آ کر رک گئی تھی، مگر اس نے پہل نہیں کی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ وہ ابھی اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوگی۔ وہ تو ایک کالج کی چھوٹی سی لڑکی تھی۔ اسے کیا پتا تھا اصل میں میجر شہریار کو ایک مچیور بیوی چاہیے تھی، مگر وہ دادی جان کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے دادی جان نے اپنی سہیلی کی پوتی کو زبان دی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر دادی جان کی حکم کی خلاف ورزی کی تو ساری زندگی ان کی ناراضگی مول لینی ہوگی۔ اب کم از کم ویسا تو ممکن نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے دل پر جھک چکا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ جیسے ہی اس نازک لڑکی کے دل پر رکھ کے وہ تڑپ کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پلیز پلیز مجھے چھوڑ دے۔ کیسے چھوڑ سکتا ہوں تمہیں، حق رکھتا ہوں تم پر، وہ اس کو خود سے مزید قریب کرتے ہوئے بولا۔ اب وہ اس کی بیک پر موجود قمیض کی زپ کو کھول رہا تھا۔ اس نے میجر شہریار کے ہاتھ پکڑنا چاہے تو اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ دوبارہ یہ غلطی مت کرنا ورنہ سزا ملے گی۔ تمہیں تو پتا ہے کہ فوجی شوہر کتنی سخت سزا دیتے ہیں۔ اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے مسلتے ہوئے وہ اس کو اندر تک لرزنے پر مجبور کر چکا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولی، اور تم میری سوچ سے بھی زیادہ اچھی ہو۔ اگر تم سمجھدار بیویوں کا مظاہرہ کرو گی تو اس پر تمہیں انعام بھی ملے گا۔ شرارتی انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اس وقت بہت ہی دلکش لگ رہا تھا۔ وہ تھا ہی بہت خوبصورت اور بہت دلکش مرد۔ اس کا شمار دنیا کے حسین ترین اور ہینڈسم مردوں میں ہوتا تھا۔ اس بات کی گواہی اس نے اسی دن دے دی تھی جب اس نے پہلی بار میجر شہریار کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے اس کی کلائی پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچتا، وہ بری طرح سے سسکنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میجر شہریار کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ بے چینی سے بولا۔ کیا تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے؟ وہ اب اس کے چہرے کو دوبارہ سے ہاتھوں کے پیالے میں لیے اسے بہت ہی پیار بھرے انداز میں سوال کر رہا تھا۔ پلیز آپ مجھ سے دور رہیں، میں ابھی سب کے لیے ریڈی نہیں ہوں، مجھے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ آپ نے جو کچھ بھی سنا تھا وہ تو میں بس اپنی سہیلیوں کے ساتھ یوں ہی مذاق کر رہی تھی، پلیز۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے رونے لگی۔ میجر شہریار نے اس کا سر اپنے سینے سے ٹکا دیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں جتنا وقت چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے امید ہے کہ تم مجھے زیادہ انتظار نہیں کرواؤ گے۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچتا ہوا وہ بالکل نارمل ہو گیا تھا، یا پھر وہ خود پر کنٹرول کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس کی پسندیدہ عورت اس کے پاس موجود تھی، وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا، اس کے باوجود اسے دور تھا۔ اس بات کی تکلیف اس سے بہتر اور کون جان سکتا تھا۔ چلو اب جلدی سے نیچے چلو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی۔ اس کا ذہن بہلاتا ہوا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لے آیا۔ کیا میں یہ سب کچھ ٹھیک کر رہی ہوں؟ ماہر نے ایک نظر شہریار کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مجھے اس انسان کو واقعی دھوکہ دینا چاہیے؟
اس نے اپنے آپ سے دوبارہ سوال کیا تھا۔ جس دن اس انسان کو میری حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا اس دن کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی وہ خوف سے لرز اٹھی تھی۔ کن سوچوں میں مبتلا ہو جاتی ہو تم؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم میری زندگی میں کوئی مشن لے کر آئی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو پڑھتا ہوا اس کے دل کی بات کہہ کر اس کو حیران کر گیا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، میں کیسے تم پر شک کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے پیار سے اس کے گالوں کو کھینچا۔ دونوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پھر سے گویا ہوا۔ میں تمہیں آج آخری بار سمجھا رہا ہوں، جن چیزوں سے تمہیں منع کیا جاتا ہے ان چیزوں سے منع ہو جایا کرو۔ اگر تم جان بوجھ کر وہی کام کرو گی جو کام مجھے ناپسند ہے تو اس کا تمہیں خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ مگر آپ تو کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ جو کھانا کھانے میں مصروف تھا، اچانک ہی اسے کانسی کا دورہ پڑا۔ وہ بری طرح سے کانسنے لگا۔ ماہین نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ میں نے تو آج سے پہلے تم سے ایسی کوئی بات نہیں کی، دادی جان نے مجھے بتایا تھا، اس نے اپنی بتیسی شو کرتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا۔ غلط بیانی بھی مت کیا کرو چھوٹی لڑکی، مجھے یہ عادتیں بھی بہت زہر لگتی ہے۔ ابھی تم کم عمر ہو، ابھی تمہیں ان چیزوں کے بارے میں ٹھیک طرح سے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن بعد میں جا کر یہی چیزیں انسان کو مشکل میں پنسا دیتے ہیں۔ ہمیشہ وہ کہا کرو جو سچ ہو۔ ٹھیک ہے، میں جس صاحب میں سمجھ گئی ہوں۔ اگر اس کے علاوہ اور کوئی حکم ہے تو بتائے۔ اپنی گردن کو ذرا سا جھکاتی، اپنے ہاتھ کو گول گول گھماتی اپنے سینے پر رکھ کر وہ ڈرامائی انداز میں بولی۔ شہریار نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ ویسے کم عمر لڑکی سے شادی کرنا اتنا گھاٹے کا سودا بھی نہیں ہے۔ یہ بات اس نے دل ہی دل میں کہی تھی۔ اگلے 2 دنوں میں اس نے ایک امپورٹڈ مشن کے سلسلے میں جانا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے اپنی بیگم صاحبہ کو بھی یہی بتایا تھا کہ وہ کسی امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں جا رہا ہے۔ ان دنوں وہ گلگت کے ایک بہت ہی خوبصورت علاقے میں موجود تھے۔ کیا آپ کی غیر موجودگی میں مجھے حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت ہے؟ ماہین نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے سوال کیا۔ بالکل بھی نہیں، تم اس وقت تک اس حویلی سے قدم باہر نہیں نکالو گی جب تک کہ میں تمہیں اجازت نہیں دے دیتا۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں۔ تم جو مرضی مطلب نکالو، مگر جو سچ ہے وہ یہی ہے۔ اس نے ملازموں کو بھی خاص ہدایت کر دی تھی کہ بی بی صاحبہ پر نظر رکھیے گا، کیونکہ بی بی صاحبہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہے۔ وہ شرارتی لڑکی نہ صرف ملازموں کی ناک میں دم کیے رکھتی تھی بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی اس نے تنگ کیا ہوا تھا۔ جس رات وہ حویلی سے گیا تھا اس رات ہی وہ چپکے سے حویلی کا پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ اب اس کا رخ سکندر خانزادہ کے گھر کی طرف تھا۔ اس نے ایک بار پیچھے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ سکندر کے گھر کے اندر داخل ہوئی اس کی کزن نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا۔ کسی نے تمہیں آتے ہوئے دیکھا تو نہیں؟ سکندر نے اسے بے چینی سے سوال کیا تھا۔ نہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ مجھے بتاؤ، کیا تمہارے ہاتھ وہ فائلز لگی ہے؟ سکندر امید بھری نظروں سے ماہین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے ابھی تک وہ فائلز نہیں ملی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم بلا وجہ اس انسان پر شک کر رہے ہیں۔ وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ڈیم اٹ! سکندر نے ایک زوردار مکہ دیوار پر مارا۔ تمہارا نکاح اس ذلیل انسان سے اس لیے نہیں کروایا کہ تم اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ اور تمہارا جو مقصد ہے اس کو مکمل طور پر بھول جاؤ۔ نکاح اس لیے کروایا تھا تاکہ تم اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرو، تاکہ اس کو سزا دلوا سکے۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ وہ ہمارا گنہگار ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں سکندر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پورا یقین ہے، تمہارے بابا کو اسی نے ہی جان سے مارا تھا اور اسی نے ہی ہماری کچھ زمینوں پر غیر قانونی طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان زمینوں کے کاغذات مجھے مل جائے، پھر اس کے بعد ہم اس پر کیس کر دیں گے۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے سکندر کہ یہ سب کچھ تم اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جانتے بھی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں صرف اور صرف زمینوں سے مطلب ہے۔ مجھے اپنے چچا کی موت کا بھی بدلہ لینا ہے، وہ ہلکے بل چلایا تھا۔ بے وقوف عورت، اگر پہلے ہم نے اسے سزا دلوا دی تو ہم زمینوں کے کاغذات تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔
وہ میجر شہریار جو کہ دنیا والوں کے سامنے ایک بہت ہی ایماندار آفیسر ہے، اس کے کالے چہرے سے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ اب تم نے ہر حال میں وہ فائلز تلاش کرنی ہے۔ جس دن تم وہ فائلز یہاں پر لانے میں کامیاب ہو گئی، اس دن تم سمجھ لینا کہ ہم اپنا آدھا کیس بھی جیت گئے ہیں۔ اس کو تم پر کوئی شک تو نہیں ہوا؟ نہیں، اسے کوئی شک نہیں ہوا، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ گڈ ہے، اسے کوئی شک بھی نہیں ہونے دینا۔ کیا دادی جان کو پتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کر رہی ہو؟ نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا، اور نہ ہی ہم کسی کو بتا سکتے ہیں۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اس نے میرے بابا کو جان سے مارا ہے؟ مجھے زیادہ سوالات کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ جب ٹھیک وقت آئے گا میں تمہیں ساری حقیقت بتا دوں گا۔ اب تم یہاں سے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارا شوہر تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں پر آ جائے اور ہمارا سارا پلان خراب ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے ماہین کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اس کے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت آنسو چمک رہے تھے۔ میجر شہریار کا مسکراتا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ اسے محبت نہیں کرتی تھی، نہ ہی اسے شہریار کی ذات میں کوئی خاص دلچسپی تھی، مگر وہ اس کی عزت کرتی تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرمانا اور مجھے ہمیشہ سیدھا راستہ دکھانا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے رب سے دعا کی اور جس خاموشی سے حویلی سے باہر نکلی تھی اسی خاموشی سے حویلی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ آج سے کچھ سال پہلے اس کے بابا کو کسی نے جان سے مار دیا تھا۔ کوئی بھی پتہ نہ لگا سکا کہ اس کے بابا کو کس نے مارا ہے۔ اس کے بابا کے انتقال کے فوراً بعد ہی ان کی زمینیں بھی ان سے چھن گئی تھی اور جو جائیداد تھی وہ بھی ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ اس کے تایا اور چچا جان نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ حویلی والے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ دادی جان نے اسے سنبھالا تھا۔ دادی جان اسے لے کر اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے پاس رہتی تھی۔ سکندر اس کے چچا جان کا بیٹا تھا جو اسی کے گھر میں ہی رہتا تھا۔ اس کی شہریار کے ساتھ کوئی زیادتی دشمنی تھی؟ حقیقت تو یہ تھی کہ شہریار اس کے کالے دندوں سے واقف تھا اور وہ کئی بار اس کو وارن بھی کر چکا تھا۔ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہارے خلاف کارروائی کر کے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دوں گا۔ مگر وہ اس کی دھمکیوں کو کسی خاطر میں نہیں لیتا تھا۔ وہ اس وقت شہر سے باہر تھا جب ماہین کا شہریار کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ یہ نکاح بہت ہی جلد بازی میں ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا اور اسے حقیقت کے بارے میں پتہ چلا تو اس کا شاطر دماغ بہت ہی تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ اسے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ماہین کو کس طرح سے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ جن فائلز کی وہ بات کر رہا تھا وہ زمینوں کی فائلز نہیں تھی، بلکہ ان فائلز میں سے اس کے اپنے کالے کرتوت اویزہ تھے۔ ان فائلز میں وہ تمام ثبوت موجود تھے جو میجر شہریار نے سکندر کے خلاف اکٹھے کیے تھے، اور اگر وہ کورٹ میں پہنچ جاتی تو اس کو سزائے موت بھی ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ماہین کا استعمال کر رہا تھا۔ اس نے شہریار پر یہ الزام لگایا تھا کہ اسی نے ہی تمہارے بابا کو جان سے مارا ہے، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ شہریار میٹنگ سے فارغ ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنے روم میں لیٹا ہوا تھا۔ ذہن بار بار بھٹک کر ماہین کی طرف جا رہا تھا۔ وہ معصوم چھوٹی سی لڑکی جس کے پہلے وہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اب وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی۔ میں کیوں اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہا ہوں؟ اس نے اپنے آپ کو ڈپٹا تھا، مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے موبائل اٹھایا اور ماہین کا نمبر ڈائل کر دیا۔ 3 بیلز کے باوجود بھی اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ اس نے ملازم کو کال ملائی۔ بی بی صاحبہ کہاں ور ہے؟ ابھی اور اسی وقت جا کر ان کے کمرے میں دیکھو۔ ماہین اسی وقت ہی اپنے روم میں داخل ہوئی تھی۔ ملازمہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی اس نے دیکھا کہ ماہین گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ بیگم صاحبہ آپ کہاں پر تھے؟ میں تو روم میں ہی تھی اور واک کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ شہریار صاحب کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں بھی انہیں کال بیک کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ملازمہ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنے آپ کو سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کی دھڑکنیں اس وقت بری طرح سے منتشر تھی کہ اچانک کمرے میں شہریار کی آواز گونجی۔ تم کہاں پر گئی تھی؟ اس کو لگا تھا کہ اس کی قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ بے وقوفوں کی طرح اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔
مجھے بتاؤ کہاں پر گئی تھی؟ میں پیچھے لان میں واک کر رہی تھی، جانتی تھی کہ اس جگہ پر کوئی بھی کیمرہ نہیں لگا ہوا۔ دوسری جانب ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تم جانتی ہو مجھے سب سے زیادہ نفرت کس چیز سے ہے؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتی، مجھے دھوکہ دینے والے انسانوں سے شدید نفرت ہے، اور جو مجھے ایک بار دھوکہ دے میں دوبارہ کبھی بھی اس پر یقین نہیں کرتا ہوں۔ میں اس کو اپنی زندگی سے نکال پھینکتا ہوں، اور میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے ذرا دکھ بھی نہیں پہنچتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو سزا میں نے اس دھوکے باز کو دی ہے وہ اسی کا حقدار تھا۔ امید ہے کہ تم کبھی بھی اس طرح کی کوئی کوشش نہیں کرو گی۔ کیا آپ نے اس کمرے میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں؟ ہو بھی سکتا ہے۔ اسی وقت ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا۔ آپ نے کمرے میں کیمرے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ انسان کی پرائیویسی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میاں بیوی میں کس طرح کی پرائیویسی ہوتی ہے؟ آپ ابھی اور اسی وقت اس روم سے کیمرے ہٹائے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنی روم میں کبھی سکندر سے بات نہیں کی تھی، ورنہ اس کا سارا پھول کھل جاتا، تاکہ تم اپنی منمانی کرتے رہو۔ کم از کم اس طرح سے تمہارے دل میں میرا ڈر تو رہے گا۔ کیمرے صرف اس روم میں نہیں بلکہ پورے حویلی میں لگے ہوئے ہیں۔ آئندہ کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ وہ اس کو دھمکی دے رہا تھا۔ آپ بہت ہی برے ہیں، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ فکر مت کرو، ایسی کوئی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ابھی جلدی سے سو جاؤ۔ آپ مجھے چھوٹے بچوں کی طرح کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ تم واقعی ایک چھوٹی اور بے وقوف لڑکی ہو جو ہر کسی کی باتوں میں آ جاتی ہو۔ میں 18 سال کی ہوں اور میچور ہوں۔ مجھے یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن لینا ہے، اور آپ میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس بار جب واپس آؤں گا تو تمہیں اسلام آباد لے کر جاؤں گا اور وہاں پر کسی اچھی یونیورسٹی میں تمہیں ایڈمیشن دلوا دوں گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی حکم؟ اس کا لہجہ مسکراتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ ماہین کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ پہلی ہی رات جو باتیں شہریار نے اسے کہی تھی، اب وہ اسے بالکل الٹا ریئیکٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ اس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا۔ کیسے نہ کرتا؟ وہ لڑکی تھی ہی اتنی پیاری، صاف دل کی۔ یا پھر یہ شاید شہریار ہی سوچتا تھا؟ حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ 2 دن اس کے بڑی ہی مشکل سے گزرے تھے۔ حویلی میں بغیر کسی ایکٹیویٹی کے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ اس سے شکوے شکایات کرنے لگی۔ جب سے وہ آیا تھا تب سے وہ بولے جا رہی تھی۔ یوں لگتا ہے کہ 3 دنوں کی باتیں اپنی دل میں دبا کر رکھی ہوئی تھی۔ آپ ہی مجھے بتائیں کہ یہاں پر میں کسی سے بات کرتی ہوں؟ ملازماؤں کو تو آپ نے منع کر دیا ہے۔ شہریار نے اپنا چہرہ جھکا لیا اور اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ تم بھی تو مجھے فری نہیں ہونے دیتی ہو؟ وہ اسے سوال کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہونکو کی طرح شہریار کو دیکھنے لگی تھی۔ آگے دیکھ کر کھانا کھاؤ۔ آپ مجھے کب تک اپنی زندگی میں رکھیں گے؟ سمجھا نہیں میں مطلب؟ کب تک؟ آپ کا مجھے اپنی بیوی بنا کر رکھنے کا ارادہ ہے؟ ساری زندگی کے لیے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے بہت جلد۔ ہاں، میں نے وہ بات تب کہی تھی، لیکن اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ مگر میرا ارادہ نہیں بدلا ہے۔ تو تم بھی اپنا ارادہ بدل دو، کیونکہ اب تم نے ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہنا ہے، میری بن کے رہنا ہے، اور اس بات پر میں کسی بھی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ بات اٹل ہے۔ آپ مان کیوں نہیں لیتے ہیں شہریار صاحب کہ آپ کو ایک میچور لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، جس لڑکی کو آپ بے وقوف کہتے تھے، اور جس لڑکی کے بارے میں آپ کا یہ خیال تھا کہ وہ گھر نہیں سنبھال سکتی؟ خیر، میرا ابھی بھی یہی خیال ہے تمہارے بارے میں۔ تم واقعی گھر نہیں سنبھال سکتی ہو۔ پتہ نہیں ہمارے بچے کیسے سنبھالو گے؟ یہ سن کر اس کے گال شرم کی وجہ سے لال ہو گئے تھے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ شاید اس کے لیے یہی بہتر تھا۔ اگلے ہی دن وہ اسے لے کر اسلام آباد آ گیا تھا۔ آپ نے مجھے اپنی لائبریری کے بارے میں بتایا نہیں۔ اسلام آباد میں اس کی حویلی میں اس کی ایک بہت بڑی لائبریری تھی۔ وہ اکثر ہی وہاں پر اپنا وقت سپینڈ کرتا تھا۔ ہاں، میں تمہیں لے کر جاؤں گا، مگر تمہیں تو کتابوں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھار زبردستی دلچسپی لینی پڑتی ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن بولے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دلچسپی بعد میں جان لیوا ثابت ہو جائے۔ اگر میں کبھی آپ کو دھوکہ دوں تو آپ کیا کریں گے؟ میں تمہیں اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں گا۔
اور کبھی بھی تمہاری طرف پلٹ کر ہی دیکھوں گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس سب سے کوئی فرق پڑے گا؟ وہ غور سے اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ تمہیں کتنا فرق پڑتا ہے۔ کیا تمہیں مجھے دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ ہے؟ نہیں، فی الحال تو میں نے سوچا نہیں، وہ اپنے بال ہوا میں لہراتے ہوئے بولی۔ شہریار کھل کر ہنس دیا تھا، مگر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم مجھے دھوکہ دینے کا کوئی بڑا منصوبہ بنا رہی ہو۔ دیکھنا، یہ ظلم مت کرنا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی عورت سے محبت کی ہے، پہلی بار کسی عورت پر بھروسہ کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی عورت میرا بھروسہ توڑ دے۔ اگر تم مجھے دھوکہ دے کر گئی تو دوبارہ کبھی بھی کسی اور پر اعتماد نہیں کر پاؤں گا۔ خیر، مجھے تو ہنسی آ رہی ہے اور حیرانگی ہو رہی ہے خود پر۔ ایک 18 سال کی لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ اگر لڑکی میری جیسی حسین اور عقل مند ہو، محبت تو لازمی ہو جاتی ہے۔ حسین تک تو ٹھیک ہے، عقل مند والا تم نے جھوٹ بولا ہے کیونکہ تم ایک بے وقوف ترین عورت ہو۔ آپ اب زیادتی کر رہے ہیں۔ بالکل بھی نہیں، یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ ان فائلز کا کیا بنا جو میں نے ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا؟ سکندر کی پھر سے کال آ گئی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ ابھی تک تو میں نے اس کی لائبریری کے بارے میں بھی پتہ نہیں لگایا۔ ابھی تک تو مجھے بھی ان کا پتہ نہیں چلا۔ میں کیسے وہ تم تک پہنچا سکتی ہوں؟ کہیں تم مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی ہو؟ سکندر، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ انتقام میں تم اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ دیکھو ماہین، میری بات بہت ہی غور سے سنو۔ خبردار، جو تم نے اس گھٹیا انسان کی باتوں میں آنے کی کوشش کی، وہ تمہارے باپ کا قاتل ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹا کر رکھنا جب تک تم یہ یاد رکھو گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم کبھی اس کے جانسے میں پنسو گی۔ ماہین نے اب کی بار غصے سے کال کاٹ دی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ باہر لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ کے اس نے اپنا سر شہریار کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ کیا تمہیں آسمان پر تارے دیکھنا پسند ہے؟ نہیں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے۔ تم تو بہت ہی بدذوق۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ ہر انسان کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ تو تمہیں کیا پسند ہے؟ یہ سن کر وہ سوچ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ جب سے اس کے ماما بابا کا انتقال ہوا تھا، تب سے اس نے کبھی کچھ پسند ہی نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی پسند کو باقی سب لوگوں کی پسند میں ڈھال لیا تھا۔ کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے تک ہر چیز چچی جان کی مرضی کے مطابق ہوتی تھی، اور اس کا صرف ایک ہی کام تھا کہ جو اسے حکم دیا جاتا تھا وہ اسے خاموشی سے قبول کر لیتی تھی۔ مجھے شاپنگ کرنا بہت پسند ہے، اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا ایک بہت بڑا وارڈروب ہو اور اس میں ڈھیر سارے کپڑے ہو، ان کے ساتھ میچنگ سینڈلز ہو، جیولری ہو۔ تم نے مجھے پہلے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے مجھ سے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، کل تمہارا یہ شوق پورا کرتے ہیں۔ اور پھر اگلے دن اس انسان نے اس کے لیے ڈھیر سارے ڈریسز لیے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک برانڈڈ جوڑا۔ جہاں تک مجھے پتا تھا میجرز کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنا آپ مجھ پر لٹا رہے ہیں۔ آپ بھول رہی ہے محترمہ کہ میجر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے جاگیردار کا بھی بیٹا ہوں۔ میرے زمینوں کا کوئی حساب نہیں ہے۔ وہ بائیں آنکھ ونک کرتا ہوا بولا تو وہ کھل کر ہنس دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت ہی تگڑی اسامی میرے ہاتھ آئی ہے۔ یہ تو اب تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اس کو سنبھال کر رکھو گے یا پھر کھو دو گے۔ دوبارہ سے خاموشی سے چا گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کرنے لگی تھی۔ شہریار اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا تھا۔ اس کی تمام ضروریات اس کے کہنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ اس دن موسم بہت خوشگوار تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں تیز بارش ہو جانے کا امکان تھا۔ جیسے ہی بارش کے کچھ قطرے زمین پر پڑے، وہ بھاگتی ہوئی لان میں چلی گئی۔ اپنے ہاتھ پھیلایا، آسمان کی طرف دیکھتی، وہ گول گول گھوم رہی تھی۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے اور وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ وہ اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی، کوئی پری معلوم ہو رہی تھی، جبکہ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر مسرور ہو رہا تھا۔ محترمہ نے اس وقت سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا
اور محترمہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لباس بھیگ کر ان کے جسم کی ساری رونائیاں واضح کر رہا تھا۔ ہوش کی دنیا میں تو وہ تب لوٹی جب بری طرح سے کسی کے سینے سے جا کر ٹکرا گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خماری اتری ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کچھ بھی ہو جائے وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائے گی۔ وہ شہریار کی محبت کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ وہ اس کے بہت ہی قریب موجود تھا۔ دونوں میں ہر طرح کا فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ شہریار نے شرارتی انداز میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا یہی پر ہی؟ وہ اسی کے انداز میں بولی تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ چالاک ہو رہی ہو تم، یہ کہہ کر اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بہت ہی آہستگی سے اس نے اپنی جان سے عزیز بیوی کو بیڈ پر لٹایا۔ آج میں تمہارا کسی بھی قسم کا ایکسکیوز برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بس خاموش تھی، اس کو سنے جا رہی تھی، یوں جیسے قسم کھائی ہو کہ آج اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کرے گی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، میں سن رہی ہوں۔ آگے بڑھ کر اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی۔ کمرے میں صرف ہلکی ہلکی روشنی تھی جس کی وجہ سے وہ بمشکل ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے تھے، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ اس پر اپنا سایہ بنا گیا تھا۔ جیسے وقت سرکتا جا رہا تھا وہ اس کو اپنے نام کرتا جا رہا تھا۔ دونوں میں سارے پردے ہٹ چکے تھے۔ وہ اس کے نام ہو چکی تھی۔ اس کے وجود پر شہریار کی محبت کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ آرمی والا جو کہ اس کو دیکھ کر ہی بے رخی کا اظہار کرتے ہوئے بولا تھا کہ میں اسی سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں، میں کیسے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہوں۔ یہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، کم عمر ہے، نادان ہے، یہ مجھے کیسے سمجھے گی، میرے گھر کو کیسے چلائے گی۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے منہ پر ایک شرمیلی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ساری رات وہ اس پر اپنی محبت نچاور کرتا رہا تھا، اس کو ایک لمحے کے لیے بھی آزاد نہیں کیا تھا۔ وہ اس وقت اس کے بازو میں لیٹی ہوئی تھی اور اس کے چہرے کو دیکھے چلی جا رہی تھی جبکہ وہ گہری نیند کی وادیوں میں تھا۔ تم میرے لیے اتنے خاص ہو جاؤ گے، میں نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے بولی کہ اسی وقت ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ سکندر کی کال آ رہی تھی۔ اس کا حل تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا کزن جھوٹ بول رہا ہے اور اس کو استعمال کر رہا ہے۔ وہ اس کی کال سننے کے لیے تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں تمہارا کوئی بھی کام نہیں کروں گی اور نہ ہی کسی معاملے میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ تو پھر تمہیں شہریار سے محبت ہو گئی ہے؟ بات محبت کی نہیں ہے، وہ مجھ پر یقین کرتا ہے، میں اس کا یقین نہیں توڑنا چاہتی ہوں۔ بات ایک ہی ہے کہ تم اس کو اپنا دل دے بیٹھی ہو۔ یہی دو وجہ ہے کہ اس کا دل ٹوٹنے سے تمہیں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں شہریار کو وہ ساری ریکارڈنگز بھیج دوں گا جس میں تم نے میرے ساتھ مل کر اس کے خلاف پلاننگ بنائی تھی۔ سوچو، کیا وہ تم پر یقین کرے گا؟ وہ تمہیں دھکے مار کر اپنی زندگی سے باہر نکال دے گا کیونکہ وہ ان لوگوں سے شدید نفرت کرتا ہے جو اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ سوچو، ابھی میں اس کو وہ ویڈیو بھیج دوں جس میں تم کہہ رہی تھی کہ تم شہریار جیسے شخص سے شدید نفرت کرتی ہو، اس کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی ہو، تم اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد تم سے وہ ویسے ہی محبت کرے گا جیسے محبت وہ کرتا ہے۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ اس وقت اس کو جان بوجھ کر ان باتوں میں پنسانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ اس کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دیکھو، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم وہ فائل میرے حوالے کر دو۔ جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے تب تک میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں مانوں گی۔ حقیقت یہی ہے کہ اس نے تمہارے باپ کو جان سے مارا ہے اور اس نے ہماری زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ مجھے تم پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اور اگر واقعی سچ ہے تو تم کیوں ڈر رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ دھوکہ کروں گی؟ کیونکہ عورت ذات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ عورت کبھی بھی اپنے جذبات کی وجہ سے اپنے ارادے سے پھر جاتی ہے۔ عورت ذات پر یقین کرنا مرد کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ تو پھر تم نے مجھ پر یقین کیوں کیا تھا؟ کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے جس کے ذریعے تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ میرا شوہر واقعی ایک دھوکے باز ہے اور اس نے واقعی میرے باپ کو جان سے مارا تھا؟
ثبوت تو میرے پاس بہت سے ہے، تم ایک بار میرے پاس آؤ، میں تمہیں وہ سب کچھ دکھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہاں پر آنا ہے؟ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ اگر تو وہ اپنے دشمن سے محبت کر بیٹھی تھی تو وہ دنیا کی سب سے بدقسمت ترین لڑکی تھی۔ جب وہ واپس کمرے میں گئی تو وہ اسی کو ہی مسکراتے ہوئے دیکھے جا رہا تھا۔ میرے بغیر کہاں پر گئی تھی؟ بس کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ شہریار نے بے ساختہ واش روم کے دروازے کو گھورا۔ اگر تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو تو میں تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ تم ڈر رہی ہو، اور تمہارا یہی ڈر تمہیں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسا دے گا۔ وہ دوبارہ سے اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ آج بھی اس کو کسی امپورٹنٹ میٹنگ پر جانا تھا۔ وہ اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ تیزی سے حویلی سے باہر نکلی تھی۔ اب اس کا رخ سکندر کی فلیٹ کی طرف تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ اس نے صرف اور صرف سچ جاننا تھا، حقیقت کا پتہ لگانا تھا۔ اس نے سکندر کی بہن کو کال کی تھی۔ وہ سکندر کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میں اس وقت تم لوگوں کے فلیٹ کے باہر کھڑی ہوں، جلدی سے دروازہ کھولو۔ سکندر نے اس کو اندر کھینچ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ ارے رے، اتنا غصہ؟ ویسے تم پر یہ غصہ سوٹ نہیں کرتا ہے۔ تم ہنستی کھیلتی اور مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ مجھے بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو وہی ہے جو تمہیں پتہ چلا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بہن کو اشارہ کیا اور وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے ہاتھ باندھنے لگی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم؟ مجھے شہریار کی کمزوری کے بارے میں معلوم نہیں تھا، یہی وجہ تھا کہ میں تمہیں بے وقوف بنا کر تمہیں استعمال کر رہا تھا۔ لیکن تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے شہریار کی کمزوری کے بارے میں بتا دیا۔ وہ ذرا سا اس کے چہرے کی طرف جھکا۔ شہریار کی کمزوری تم ہو، اور تمہاری مدد سے میں اسے ہر وہ چیز نکلوا سکتا ہوں جو مجھے ضرورت ہے۔ چھوڑو مجھے، جانے دو۔ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی، تم خود اپنی مرضی سے یہاں پر آئی تھی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے موبائل اٹھایا اور شہریار کو کال ملائی۔ مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت ہے، اور تم یہ بالکل بھی برداشت نہیں کرو گے کہ تمہاری بیوی تمہاری دشمن کی طرف سے کسی قسم کی کوئی تکلیف اٹھائے۔ وہ سکندر کی آواز لاکھوں میں پہچانتا تھا۔ کہاں پر ہے میری بیوی؟ وہ میرے پاس ہے، اور اگر تم نے کسی بھی قسم کی چالاکی کی تو اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اور وہ وقت سے پہلے بھی اپنے رب کو پیاری ہو سکتی ہے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس کو ہاتھ لگانے کی؟ تم یہ بھول رہے ہو کہ وہ میری کزن بھی ہے، اور میں نے اسے کڈنیپ نہیں کیا بلکہ وہ خود چل کر میرے فلیٹ تک آئی تھی۔ اس کو یہ پتہ لگانا تھا کہ اس کے شوہر نے اس کے باپ کو جان سے مارا ہے یا نہیں۔ بدقسمتی سے اسے حقیقت پتہ چل گئی۔ چلو اب جلدی سے وہ فائلز میرے حوالے کر دو جس میں میرے خلاف تمام ثبوت موجود ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس طرح کی کوئی بیوقوفی کروں گا؟ اپنی بیوی کے لیے تو تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 24 گھنٹوں کا وقت ہے۔ اگر 24 گھنٹوں کے اندر تم نے وہ چیزیں میرے حوالے نہ کی تو ساری زندگی کے لیے اپنی بیوی کو ترستے رہو گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بہن کو اشارہ کیا تھا۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر شہر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ویران جگہ پر لے آیا تھا۔ اپنے موبائل وغیرہ ان لوگوں نے وہیں پر ہی پھینک دیے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شہریار ان کو ٹریک کرتا ہوا وہاں پر پہنچا جائے گا۔ سکندر نے اس وقت اسے رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ وہ غصے سے اس کو گھورے جا رہی تھی۔ اس وقت کو پچھتاتی ہوں جب میں نے تم پر یقین کیا تھا۔ کاش میں تم جیسے گھٹیا انسان پر اعتبار نہ کرتی۔ جہاں پر تمہیں اتنی چیزوں کا پتہ چل گیا ہے وہاں پر ایک اور چیز بتا دیتا ہوں۔ تمہارے باپ کو میرے باپ نے مارا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ سب کچھ ہمیں مل جائے، لیکن تمہاری باپ کی موت کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ سب کچھ تو ان کا تھا ہی نہیں۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تم صرف ایک بار میرے ہاتھ کھولو۔ مرنا تو ہے ہی، لیکن وہ میں یا تم نہیں ہوں گے، وہ شہریار ہوگا، کیونکہ جب تک اس کو جان سے نہیں مار لیتا تب تک میرے بے چین دل کو قرار نہیں آئے گا۔ اور دیکھتے ہیں کہ میجر صاحب تمہیں کتنی دیر میں تلاش کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی بھی اس جگہ پر نہیں پہنچ پائے گا، اور اگر پہنچ بھی جاتا ہے تو تمہیں کبھی بھی زندہ نہیں دیکھ پائے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کی یہ غلط فہمی بہت جلد ہی دور ہونے والی تھی۔
کل رات ہی جب وہ جذبات میں بہت زیادہ بہک گئی تھی، اس نے شہریار کو ساری حقیقت بتا دی تھی کہ وہ سکندر کی وجہ سے اس پر شک کرنے لگی تھی۔ شہریار نے اس وقت اسے یہی کہا تھا کہ میں کل تم سے اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ اگر وہ کل ہی بات کر لیتا تو شاید وہ کبھی بھی سکندر کے پاس نہ جاتی۔ اس وقت اس نے جو بریسلیٹ پہنا ہوا تھا وہاں پر ایک چھوٹی سی چپ لگی ہوئی تھی۔ وہ ٹریکنگ ڈیوائس تھی، اس کی مدد سے شہریار اس تک پہنچ سکتا تھا۔ یہ چونکہ اب اس کا ذاتی معاملہ تھا، اس لیے اس نے اس میں فورسز کو استعمال نہیں کیا تھا۔ اپنے کچھ گارڈز کے ساتھ وہ وہاں پر پہنچا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو وہاں سے واپس بھجوا دیا تھا۔ رات کے وقت جب سکندر اس جگہ داخل ہوا تو عجیب سی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ شاید اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ اس نے تو سوچا ہوا تھا کہ اسے ماہین کی چیخنے کی آوازیں سنائی دے گی، جس کو سن کر اس کے دل کو قرار ملے گا، مگر وہاں تو صرف اور صرف خاموشی ہی تھی۔ اندر داخل ہوا تو سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ شہریار تھا۔ میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ بہت دیر کر دی، مہرباں آتے آتے۔ مسرور انداز میں یہ بات کہتا ہوا وہ اس کی طرف بڑھا۔ سکندر نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں اپنی عورت کو حاصل نہیں کر پاؤں گا اور کبھی اپنی عورت تک پہنچ نہیں پاؤں گا؟ یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ کم از کم تم ایک فوجی کے ساتھ تو اس طرح کا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے تھا نا۔ تمہیں تو پتا ہے کہ فوجی چھپن چھپائی میں کتنے ماہر ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو تلاش کرنا چاہے تو زمین کے اندر سے بھی نکال لیتے ہیں، اور اگر چھپنے پر آئے تو ایسی جگہ پر جا کر چھپ جاتے ہیں جہاں تک کسی کا ذہن سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہاری آزادی کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ وہ فائل میں کورٹ میں پیش کر چکا ہوں۔ اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہو گے۔ سکندر نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر پولیس والے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا چکے تھے اور اس کے لیے یہی سب سے بڑی سزا تھی۔ شہریار جب حویلی کے اندر داخل ہوا تو وہ اس کے گلے لگ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں۔ اگر تم مجھے اس رات سب کچھ سچ سچ نہ بتاتی تو شاید میں تمہیں کبھی بھی معاف نہ کرتا، لیکن اب میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیتا ہوا وہ اسے گلے سے لگا چکا تھا۔ ماہین کو پتا تھا کہ اب ایک بہت ہی خوبصورت مستقبل اس کا منتظر ہے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔